رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو 100 میگا واٹ بجلی فوری فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صنعتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کو 100 میگا واٹ بجلی فوری فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بلتستان اور قراقرم یونیورسٹیز کے ہونہار طلباء کے لیے 1 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے ضلع گزر کے گاؤں بوبر میں 2022 کے متاثرین سیلاب کے لیے خصوصی طور پر تعمیر کیے گئے مکانوں کی بروقت تکمیل اور اعلیٰ معیار پر اطمینان ظاہر کیا۔ انہوں نے گلگت بلتستان کی انتظامیہ کو ضلع گزر میں تعلیمی اداروں، کھیلوں کے میدان، بجلی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج گلگت کے ضلع گزر کے گاؤں بوبر میں 2022 کے متاثرین سیلاب کے لیے نئے تعمیر شدہ گھروں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 میں جب انہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا اس وقت یہ علاقہ بارشوں اور سیلاب کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ نئے مکانات بڑی محنت سے تیار کیے گئے ہیں تاہم کسی بھی ممکنہ مسئلے یا نقائص کو دور کرنے کے لیے تیسرے فریق کے ذریعے توثیق کرائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں کئی منصوبوں کا افتتاح کیا جن کا مقصد علاقے کی ترقی اور خوشحالی یقینی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں مکمل ہونے والے منصوبوں کی افتتاحی تقریب آج گلگت میں منعقد ہوئی۔ ان منصوبوں میں نلتر ایکسپریس وے، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں انجینئرنگ بلاک، بلتستان یونیورسٹی کی تعمیر کا منصوبہ اور گلگت بلتستان کے طول و عرض میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی شامل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں چینی سفارتخانے کے دورے کے موقع پر پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ سے بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نے چینی سفیر کو یقین دلایا کہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور وہ ذاتی طور پر تحقیقاتی عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کے دورے پر شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ابوظہبی بندرگاہوں کے وفد کے پاکستان کے آئندہ دورے کے حوالے سے تیاریوں کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دورہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سرمایہ کاری پاکستان کی معیشت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے اس مہینے کے آخر تک الیکٹرک پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانا وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بعض مینوفیکچررز پہلے ہی 2 اور 3 پہیوں والی گاڑیاں تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تیار کی گئی 3 پہیوں والی گاڑیاں برآمد بھی کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری نومبر 1947 میں جموں خطے میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کی یاد میں آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ نومبر 1947 میں لاکھوں مسلمانوں کو ڈوگرا فورسز، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسندوں نے پاکستان ہجرت کرنے کے دوران شہید کیا تھا۔ آزاد جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی شہدائے جموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مظاہروں، سیمینارز اور خصوصی دعائیہ اجتماعات سمیت دیگر تقریبات منعقد کی گئیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج رفح میں شہریوں کے ایک گروپ پر بمباری کی جس کے نتیجے میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوب مشرق میں ایک مسجد کی حدود میں بھی بمباری کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔